اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول، ریاکاروں کو نصیحت اور رسوائی کی سزا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اس کو شہرت دے گا، اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ دکھاوے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایک سزا ان کے اس عمل کی مناسبت سے یہ بھی دی جائے گی کہ ان کی اس ریاکاری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا، اور سب کو مشاہدہ کرایا جائے گا کہ بدبخت لوگ یہ نیک اعمال اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ نام و نمود، دکھاوے اور شہرت کے لیے کیا کرتے تھے۔ الغرض، جہنم کے عذاب سے پہلے ان کو ایک سزا یہ ملے گی کہ مشہر کے سامنے ان کی ریاکاری اور منافقت کا پردہ چاک کر کے سب کو ان کی بدباطنی دکھائی جائے گی۔ اللہم احفظنا۔ دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریاکاروں کو سخت تنبیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے۔ وہ لوگوں پر اپنی درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے بھیڑوں کی کھال کا لباس پہنیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے سینوں میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں جرت کر رہے ہیں؟ تو مجھے اپنی قسم ہے کہ میں مکاروں پر انہی میں ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان میں کے عقل مندوں اور داناؤں کو بھی حیران بنا کے چھوڑے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے یہ۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریاکاری کی یہ خاص قسم کی عابدوں زاہدوں کی صورت بنا کر اور اپنے اندرونی حال کے بالکل الٹے ان خاصان خدا کسی نرم اور شیریں باتیں کر کے اللہ کے سادہ لوح بندوں کو اپنی عقیدت کے جال میں پھانسا جائے اور ان سے دنیا کمائی جائے، بدترین قسم کی ریاکاری ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں بھی سخت فتنوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ آسان حساب۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کچھ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ بندے کا اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور اسے درگزر کی جائے، یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرح نہ کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی جائے گی، اے عائشہ، اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور فتنوں سے اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔